السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سکسیس اینڈ ریزیلینس سٹوریز بائی رضوان۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں ان وجوہات پر روشنی ڈالی تھی جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں، اور یہ بھی ہم نے مینشن کیا تھا کہ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے۔ تو اسی موضوع کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ تو اخلاق، جسے ہم گڈ مینرز بھی کہتے ہیں، میں ہر وہ عمل شامل ہے جو اسلام کی روح سے سچائی ہے۔ اس میں بھائی چارہ بھی ہے، حقدار کی حق تلفی نہ ہو، کسی سے ناانصافی نہ ہو، امانت و دیانت ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس معاشرے میں بگاڑ نہیں آتا جہاں پر یہ سب خوبیاں ہوں، اور یہ سب خوبیاں کب آتی ہیں؟ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اسلام نے حسن اخلاق سے نوازا ہے، جس کی مدد سے ہم معاشرے کی برائیوں کا سدباب کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم نے کہا کہ ہوتا ہے اخلاق، جس سے آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہوتا ہے اخلاق رذیلہ۔ اب یہ اخلاق رذیلہ ہے کیا؟ اخلاق رذیلہ ہر وہ عمل ہے جس کو کرنے سے معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے: جھوٹ، برائیاں، غیبت، وعدہ خلافی، خیانت، بے شرمی، بے حیائی، مینس ہر وہ ایسا عمل ہے جس سے بچے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں حکم دیا ہے بچے رہنے کا؟ کیونکہ اس سے معاشرے میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب معاشرے میں برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ نہیں رہتا۔ اب سب سوچتے ہوں گے کہ رضوان ایسی باتیں کر رہا ہے، خود عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو میں نے اپنی ہر ویڈیو میں یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو، ہمارے گرد جو لوگ رہ رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے دار یا ہماری سوسائٹی، ان کو فائدہ ہو، انکلوڈنگ می۔ ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے۔ ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن پرفیکٹ ہونے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ اخلاق رذیلہ دے کے نہیں بھیج دیتا کہ یار اس میں یہ برائیاں ہوں گی۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی تربیت کس طرح ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت کس طرح ہوئی ہے، اور تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گھر سے، ماں سے، والدین سے، ان کے رشتہ داروں سے، جو بھی انوالو ہے، اور جو بھی جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کے ارد گرد ہوتی ہیں۔ یہ تمام ذمہ داریاں ان پر ہوتی ہیں، کیونکہ انہی کو دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے اور ریپلیکیٹ کرتا ہے چیزیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک تو گھر ہو گیا جہاں پہ آپ پیدا ہوئے، اور جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو وہ تربیت بہت ہی اہم ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے اپنی ویڈیوز میں کہا کہ موسٹلی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ہر ایک اپنا کردار ادا کرتا ہے، بے شک اس کے باپ ہو، بڑے بہن بھائی ہوں، اور ریلیٹیوز ہوں، اس میں سب کی انپٹ ہوتی ہے۔ پھر اس میں اساتذہ کا بھی آتا ہے، پھر اس میں ہمارے علماء کا بھی آتا ہے، کیونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ جو ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں، جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کے عمل، ان کا اخلاق اچھا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم انہی سے سیکھتے ہیں۔ اب اگر ہم اگزامپل دیں اپنے روزمرہ کی زندگی میں، لیٹ سے موبائل فون کا جو استعمال ہے آج کل، آپ ہر گھر میں دیکھ لیں، ہر بچے کے پاس موبائل فون ہے، سیل فون ہے۔ اگر میں 20 سال پہلے چلا جاؤں، جب میں ٹین ایجر ہوتا تھا، تب یہ فون اتنا عام نہیں تھا، تو کمیونیکیشن زیادہ ہوتی تھی ماں باپ کے بیچ میں، بچوں کے بیچ میں، رشتہ داروں میں، ہر ایک سے کمیونیکیشن زیادہ ہوتی تھی، بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن آج کل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہو گیا۔ ایک کمرے میں 10 بندے بیٹھے ہوں گے، 10 کے 10 فون پہ لگے ہوئے ہوں گے، آپس میں کمیونیکیشن نہیں رہی، آپس میں بات چیت نہیں رہی۔ اور یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ ایک کمیونیکیشن گیپ جب آ جاتا ہے، یہ بھی برائیوں کو جنم دیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھر کے لیول سے یہ چیز شروع کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم کہہ دیں یار یہ برا ہے، سوسائٹی بری ہے۔ وہ انگلی اٹھانا سب سے آسان کام ہے۔ کسی پہ بھی آپ انگلی اٹھا دیں اور کرٹیسائز کر دیں، طنز کر دیں،
دنیا میں سب سے آسان کام ہے، اصلاح کرنا سب سے مشکل ہے. تو اصلاح سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنی چاہیے اور پھر آگے دوسروں کو بھی بولنا چاہیے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر میں کوئی عمل نہیں کر رہا، لیکن اگر میں کسی کو کہتا ہوں اور میرے کہنے سے کوئی عمل کر دیتا ہے تو اس میں کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. اور ہمیں بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی عمل ہم نہیں کر سکتے ٹھیک، لیکن ہمیں بار بار کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس عمل کو ہم ٹھیک کر سکیں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کے لیے بھی اچھا ہوگا، جو لوگ آپ کے گرد رہتے ہیں ان کا بھی، اور سوسائٹی بھی. تو ایک پازیٹیو وائبز آئیں گی جب آپ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں، تو آپ کو ہر چیز صحیح لگے گی. لیکن اگر آپ میں نیگیٹو وائبز ہوں گی تو ایون سوسائٹی بالکل صحیح ہوگی، آپ کے سراؤنڈنگز میں جو بھی لوگ ہوں گے ٹھیک ہوں گے، لیکن آپ کو ہر چیز نیگیٹو لگے گی. اسی طرح اگر ہم کہیں تو معاشرے میں بگاڑ کے اور بھی بہت سے سبب ہیں، جس میں نعوذ باللہ نبی سے سبقت لے جانا، اللہ تعالیٰ کی توہین کر دینا، رشوت لینا، کم تول، حرام خوری، یہ بھی سبب ہیں جس میں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وہ عمل کریں جس سے معاشرے میں نکھار پیدا ہو، نہ کہ بگاڑ پیدا ہو. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو انکلوڈنگ می، مجھے بھی توفیق دے کہ میں معاشرے میں نکھار کا سبب بنوں، نہ کہ بگاڑ کا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.